بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اسلامک اسٹیٹ، یعنی کہ اسلامی ریاست۔ اس ٹاپک میں ہم ایک تو ریاست کا عمومی تعارف حاصل کریں گے، اور اس کے بعد جو اسلامی ریاست ہے وہ کیا ہوتی ہے اور اس کی خصوصیات کون کون سی ہیں اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور آخر کے اندر ہم اسلامی ریاست کے اندر نان مسلم کی جو حیثیت ہے اور اسلامک اسٹیٹ کے اوپر جو غیر مسلموں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ایک اسلامی اسٹیٹ جو ہے وہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو کون سے حقوق فراہم کرتی ہے، ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ چلیں جی، حسب معمول ہم سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا پہلا نقطہ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم ریاست کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریاست کیا ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اسلامی ریاست کی بات کریں گے۔ ریاست کے جو لغوی معنی ہے وہ حاکم یا سردار ہونا ہے۔ اصطلاح میں ریاست اس منظم ادارے کو کہتے ہیں جو کسی ملک کے اجتماعی معاملات کو باقاعدگی سے چلانے کے لیے وجود میں آتا ہے، اور انگریزی زبان میں ریاست کے متبادل کے طور پر جو ہے اسٹیٹ کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ ریاست کا عام مفہوم ہے، یعنی کہ ریاست ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو کسی بھی جگہ کے، کسی بھی ملک کے اجتماعی معاملات کو منظم انداز کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلتا ہے، تو اس ادارے کو جو ہے وہ ریاست کہا جاتا ہے۔ تو اسلامی ریاست کیا ہوگی؟ تو اسلامی ریاست یہ ہوگی کہ اس ریاست کو منظم انداز میں چلانے کا اور اجتماعی معاملات کو طے کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا، جو اصول و ضوابط ہوں گے، وہ اسلام کے عطا کردہ ہوں گے، کہ اسلام کی عطا کردہ روشنی میں ریاست کو کیسے چلایا جائے اور ریاست کے اجتماعی معاملات کو کیسے حل کیا جائے اور کیسے اجتماعی طور پر ترقی کی طرف گامزن ہوا جائے۔ تو اس سلسلے میں ساری کی ساری رہنمائی اور اصول و ضوابط جو ہے وہ اسلام ہمیں عطا کرے گا، اور قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم جب کسی ملک کو جو ہے وہ چلائیں گے تو وہ اسلامی ریاست جو ہے وہ کہلائے گی۔ اچھا جی، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی اسلامی ریاست کے لیے ہم ایک آیت اس سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں جو اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کیا ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو، یعنی کہ حکمران ہو، دوسرے الفاظ کے اندر ریاست کو چلانے والے ہوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم جھگڑا کر لو یا کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تمہارے درمیان کسی چیز میں، تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے وہ لوٹا دو۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اسلام کے پورے مذہبی تمدن اور سیاسی نظام کی بنیاد ہے، اور اسی سے ہی ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اسلامی ریاست بنانے کے لیے اس سے ہمیں حکم ملتا ہے۔ اور اس آیت کی روشنی کے اندر اور جو ابھی بات ہوئی، اس کو اگر میں اختصار کے ساتھ بات کروں تو وہ یہ ہوگی کہ اسلامی ریاست سے مراد وہ ملک یا زمین کا وہ حصہ ہے جہاں اسلام کے قوانین نافذ ہوں اور مسلمان ان قوانین کے تحت زندگی بسر کرتے ہوں، اور لوگوں کو اختیار صرف
اسلامی قوانین کے نافذ کرنے کا ہو اور قانون سازی قرآن و سنت میں بیان کیے گئے اصولوں کے مطابق ہو، تو ایسی حکومت یا ایسا ملک یا ایسی ریاست جو ہے وہ اسلامی ریاست جو ہے وہ کہلائے گی۔ اور اسلام کے اندر جو ہے وہ اسلامی ریاست کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، یا ویسے تو ریاست کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے، لیکن اسلامی ریاست کے اندر جو ہے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حکومت کی بجائے خلافت کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ کو، کسی بھی ریاست کو، ملک کو چلانے کے لیے کئی طریقے ہیں، کئی تھیوریز ہیں، کئی نظریات ہیں، جس میں ڈکٹیٹرشپ کا بھی ہے، کنگ شپ کا بھی ہے، اس میں ڈیموکریسی بھی ہے، اور ڈیموکریسی کے اندر دو آگے اس کی شاخیں ہیں یا طریقہ کار ہیں، ایک صدارتی نظام ہے، ایک پارلیمانی نظام ہے۔ پھر اسی طرح اسلام نے جو ہے وہ عطا کیا وہ نظام جو ہے وہ خلافت کا نظام جو ہے وہ کہلایا۔ تو یہ اسلامی ریاست کا آپ کہہ لیجئے کہ ایک عام اور سادہ سا مفہوم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب ہم اس ریاست کے اوپر بھی ہم نے بات کر لی، اور اسلامی ریاست کے اوپر بھی بات کر لی کہ ریاست کیا ہوتی ہے اور اسلامی ریاست سے کا کیا مطلب ہے۔ اب ہم ریاست کے جو بنیادی عناصر ہیں اس کے اوپر بات کر لیں کہ وہ کون کون سے عناصر ہیں کہ جو ہوں تو ایک ریاست بن سکتی ہے۔ وہ ایک عام ریاست بھی ہو سکتی ہے اور اسلامی ریاست بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بنیادی آپ کہہ لیجئے کہ عناصر کون کون سے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا بنیادی عنصر جو ہے وہ آبادی ہے۔ ریاست کے لیے آبادی یعنی کہ لوگوں کا وجود نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر لوگ ہی نہ ہوں گے تو اقتدار اعلیٰ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ لوگ ہوں گے تو وہ منظم معاشرہ بنے گا، اور منظم معاشرے کے بعد آگے جو ہے وہ ریاست کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو سب سے پہلا جو بنیادی عنصر ہے وہ آبادی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے علاقے دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ آبادی ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے بر اعظم جو ہے، تو جو 7واں بر اعظم ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، وہاں پر لوگ ہی نہیں رہتے۔ وہاں پر کوئی انٹارکٹیکا جو ہے وہ بر اعظم ایسا ہے کہ جہاں پر آبادی ہی نہیں ہے۔ 6 بر اعظموں کے اوپر آبادی ہے، 7ویں کے اوپر ہے ہی نہیں۔ تو جب وہاں پہ آبادی نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی ریاست بھی نہیں ہے۔ تو یہ آبادی کا ہونا ایک پہلا بنیادی عنصر ہے۔ ریاست کے لیے جو دوسرا بنیادی عنصر ہے وہ ہے علاقہ، جگہ کا ہونا، کیونکہ اگر لوگ ہوں، آبادی تو ہو لیکن علاقہ ہی نہ ہو، جگہ ہی نہ ہو، تو لوگ کہاں زندگی گزاریں گے، وہ کہاں آباد ہوں گے۔ تو علاقے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر بیشتر ممالک کے اندر جو ہے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اگر ہم اسلامی دنیا کی بات کریں تو فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے کہ وہاں پر لوگ تو ہیں لیکن ان کی ریاست کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا رہا، ان کو مذہبی، سیاسی، سماجی حقوق نہیں دیے جا رہے۔ اور اسی طرح کشمیر کے مسئلے کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بھی اتنا عرصہ ہو گیا، وہاں لوگ تو ہیں اور جگہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے وہ تیسری شق ہے، ان دونوں میں مسائل آ جائیں گے۔ یہاں پر جو علاقے کی ایگزیکٹ مثال ہے وہ ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے جو ہے وہ برما سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر لوگ تو تھے لیکن ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے تو لہٰذا یہاں سے آپ چلے جائیں۔ تو وہ لوگ تھے لیکن علاقہ ان کے پاس نہیں تھا، تو پھر بھی جو ہے وہ ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ تیسرا بنیادی عنصر جو ہے وہ حکومت کا ہے۔ حکومت اس ادارے کو کہا جاتا ہے جو کسی ریاست کے نظم و نسق کو چلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ ادارہ ریاست کے جو ہے وہ تابع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ میں نے ابھی جو فلسطین کی مثال دی آپ کو اور کشمیر کی مثال دی، وہاں پر لوگ بھی ہیں،
علاقہ بھی ہے لیکن حکومت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے جو قابض دوسرے ممالک ہیں وہ ان کو حکومت بنانے کا، ریاست کو اپنی مرضی سے چلانے کا الاؤ ہی نہیں کرتے. تو جس وجہ سے وہ مسئلہ جو ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ کافی سالوں سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حکومت ایک تیسرا عنصر ہے جو کہ ہونا چاہتا ہے. حکومت بعض اوقات حکومت عارضی ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، جو ضرورت پڑنے کے اوپر بدل جاتی ہے. کبھی ایک پارٹی کی حکومت ہے، کبھی دوسرے کی ہے، کبھی تیسرے کی ہے، لیکن ریاست ایک مستقل ادارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال کسی بھی ریاست یا علاقے کے نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے حکومت کا ہونا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے، اور حکومت جو ہے وہ ریاست کا ایک اہم جز ہے. چوتھا جو ہے کہ اگر آبادی بھی ہو، علاقہ بھی ہو، حکومت بھی ہو، لیکن اقتدار اعلیٰ یعنی کہ جو طاقت ہے یا اختیارات ہیں وہی نہ ہو، تو انسان کیسے جو ہے وہ حکومت کیسے جو ہے وہ نظم و نسق چلا سکتی ہے. یعنی کہ ملک میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے قانون کی ضرورت پڑتی ہے. قانون نافذ کرنے اور چلانے کے لیے قوت نافذہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو اقتدار اعلیٰ کہا جاتا ہے. انگلش میں اس کے لیے ساورنٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آبادی بھی ہو، علاقہ بھی ہو، حکومت بھی ہو، لیکن حکومت تو ہم بنا لیں لیکن ان کو اختیارات ہی نہ دیے جائیں اور ان کے پاس قانون نافذ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، تو وہ کیسے ملک کو نظم و ضبط کا جو ہے وہ پابند بنا سکیں گے. تو یہ 4 اہم بنیادی عناصر ہیں کہ یہ ملیں گے تو کوئی ریاست جو ہے وہ ریاست بنے گی. اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی ریاست جو ہے وہ نہیں بن سکتی. اچھا جی، یہ ہم نے جو ہے وہ اسلامی ریاست کے حوالے سے ایک بات کی، اور اسلامی ریاست سے پہلے جو ہے وہ ہم نے ریاست کے بارے میں جانا کہ ریاست کا مفہوم کیا ہے اور ریاست کس کو کہتے ہیں. پھر ہم نے اسلامی ریاست کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اس کے اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. پھر ریاست یا اسلامی ریاست کے جو بنیادی عناصر ہیں ہم نے ان کے اوپر بات کی. تو آگے ہم جو ہے وہ بات کریں گے جی کہ اسلامی ریاست کی ضرورت اور اہمیت کے اوپر، کہ اسلامی ریاست کیوں چاہیے ہمیں یا اس کی ضرورت کیا ہے. ریاست کے بغیر یا اسلامی ریاست کے بغیر بھی تو وہ کام چل سکتا ہے، تو اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے. تو اس کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے سب سے پہلے تو اسلام کی اشاعت یا تبلیغ یا دوسرے لوگوں تک جو ہے وہ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک ریاست کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ایک دین اور ایک نظریے کے مطابق جو ہیں وہ لوگ زندگی گزار رہے ہوں، اور وہ اپنا نظریات جو ہیں یا تصورات جو ہیں وہ پریکٹیکلی بھی لوگوں کو جو ہے وہ عطا کر رہے ہوں، دکھا رہے ہوں کہ یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمیں مذہب زندگی گزارنے کے جو ہے یہ طریقے عطا کرتا ہے اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور اس طرح زندگی گزارنا انسان کے لیے، دنیا کے لیے بھی جو ہے وہ فائدہ مند ہے اور آخرت کے لیے بھی جو ہے وہ فائدہ مند ہے. تو اشاعت اسلام دوسروں تک جو ہے وہ پیغام پہنچانے کے لیے ریاست کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں کہ مکی جو زندگی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہاں پر اسلامی ریاست نہیں تھی. جب وہاں پر اسلامی ریاست نہیں تھی تو وہاں پر تبلیغ کا دائرہ کار محدود تھا، اور اشاعت اسلام یا اسلام میں داخل ہونے والے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی سست یا کم تھی. لیکن ہجرت کے بعد
جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے اسلامی ریاست کا قائم کیا تو اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا اور اشاعت اسلام کی جو ہیں وہ راہیں کھل گئیں، اور صرف 8 سال کے عرصہ میں پورا عرب جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے ایک ریاست کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی کے متعلق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو چیزیں قرآن کی محض ہدایت و ارشاد سے نہیں رک سکتی، اللہ تعالیٰ انہیں سلطنت کی طاقت سے روک دیتا ہے۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وعظ و نصیحت سے جو ہے وہ نہیں مانتے اور برے کاموں سے گریز نہیں کرتے، لیکن جو سلطنت کی طاقت ہوتی ہے، جب ان کے اوپر ان کو پنشمنٹ ملتی ہے، سزا ملتی ہے، تو وہ کام کرنے سے جو ہے وہ رک جاتے ہیں۔ تو الغرض اسلام کی اشاعت کے لیے ریاست کا ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح اسلام کے نفاذ کے لیے ریاست کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر مسلمان بھی ہیں اور آبادی بھی ہے، علاقہ بھی ہے، حکومت بھی ہے، سب کچھ ہے، ایک پوری ریاست سب کچھ ہے، لیکن وہاں پہ قوت نافذہ نہیں ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ جو اصول و ضوابط ہیں یا قواعد ہیں وہ پوری طرح سے ان کے پاس نہیں ہیں جس جگہ پر جو ہے وہ اس کو نافذ کر سکیں، تو اسلامی ریاست کی ضرورت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں اسلام نافذ کیا جا سکے۔ اگر کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، مسلمان اگرچہ ہیں، آبادی اگرچہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں اسلامی قوانین کو کیسے جو ہے وہ نافذ کیا جا سکتا ہے؟ انفرادی طور پر تو مسلمان اسلام کے مطابق جو ہے زندگی بسر کر سکیں گے، لیکن اجتماعی طور پر جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اسلامی قوانین، اسلامی اقدار کو، اسلامی نظریات کو، اسلامی زندگی کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ دوسرے الفاظ کے اندر اسلامی ریاست کے بغیر پورا اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ مثلا اسلام کا اپنا قانون شہادت ہے، فوجداری اور دیوانی قانون ہے، تعزیرات اور حدودات ہیں، خرید و فروخت، نکاح و طلاق، ضمانت و کفالت، ہبہ اور وراثت کے، اور اس کے اپنے قوانین ہیں، تجارت اور کاروباری کے معاملات کے لیے اسلام کے پاس ایک مفصل قانون موجود ہے، اور یہ سب کے سب یا سارے کے سارے قوانین نافذ کرنے کے لیے یا نافذ ہونے کے لیے ایک اقتدار اور دوسری حکومت کی ضرورت ہے۔ اگر اسلامی ریاست نہ ہو تو یہ سارے کے سارے جو دائرہ کار ہیں ان میں جو ہے وہ عمل نہیں کروایا جا سکتا۔ تو ان تمام چیزوں کو نافذ کرنے کے لیے اور کما حقہ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر جو ہے ہم پورے اسلام کو جو ہے وہ نافذ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہے وہ قومی ترقی کے لیے جو ہے وہ ریاست کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ وہ اس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریاست اس کو کہتے ہیں جہاں اجتماعی معاملات جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں اور اجتماعی معاملات کو فروغ دیا جا سکتا ہے، وہ ایشوز ہوں تو ان کو حل کیا جا سکتا ہے، اور ایک قوم جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ اپنی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں اور وہ منزل کی وہ ترقی کی منازل جو ہیں وہ طے کرتی چلی جاتی ہیں۔ اگر ایک ریاست نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، تو وہ قوم جو ہے وہ کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ کیونکہ ترقی کرنے کے لیے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے، اور ایک مرکز کے لیے جو ہے ریاست کا ہونا ناگزیر ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ
قومی ترقی کے لیے بھی ریاست ضروری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے اسلامی ریاست کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں حکومت قائم کرنے کی یا ریاست بنانے کی جو ہے باقاعدہ طور پر تلقین اور تاکید کی گئی ہے. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی مانگتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر نمبر 80 ہے، آپ نے یہ دعا کی وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ اے میرے رب اپنی طرف سے میرے لیے مددگار اقتدار عطا کر. سلطان النصیرہ یعنی کہ بادشاہت یا اقتدار اور حکومت اور ریاست عطا کر، جس میں جو ہے وہ میں تیرے دین کو نافذ کر سکوں. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام اور حکومت دو جڑواں بھائی ہیں، ان میں سے ایک کی درستگی دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتی. بس اسلام ایک عمارت ہے اور حکومت اس کی پاسبان. جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ ضرور گر جائے گی، اور جس کا کوئی پاسبان نہ ہو وہ ضائع ہو جائے گی. تو لہٰذا اس آیت اور اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ریاست بنانے کی اور ریاست چلانے کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تاکید کی گئی ہے. تو یہ اسلامی ریاست کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے کچھ اہم نکات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کیے. اب اسلامی ریاست کی جو خصوصیات ہیں ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست کی کون کون سی خصوصیات ہیں جس وجہ سے کہ ایک ریاست جو ہے وہ دوسری ریاست سے جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، یا جس بنیاد کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عام ریاست نہیں ہے بلکہ ایک اسلامی ریاست ہے. اچھا جی، اس میں سب سے پہلی جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حاکمیت الہی یا اقتدار اعلیٰ کا جو تصور ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اس میں سب سے بڑا طاقت کا سرچشمہ، قوت کا سرچشمہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، جبکہ دوسری ریاستوں میں جو قوت کا سرچشمہ ہے یا طاقت کا سرچشمہ ہے وہ انسان یعنی کہ عوام ہوتے ہیں. جیسے کہ جمہوریت میں عوام جو ہے وہ ملک کے مالک ہوتے ہیں اور ان کے پاس ہی اقتدار اور طاقت اور سب کچھ ہوتا ہے، جبکہ اسلامی ریاست کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو حاکم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم یا حاکم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور لیکن اسلامی ریاست کے اندر اس کے نظام چلانے والے تو وہ لوگ ہی ہوتے ہیں، تو لوگوں کے پاس جو آپ کہہ لیجئے کہ رائٹس ہوں گے یا وہ ملک کو چلا رہے ہوں گے وہ بطور خلیفہ چلا رہے ہوں گے. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی انسان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو اس کے متعلق یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ یہ انسان جو ہے وہ میرا نائب ہے دنیا کے اندر. تو انسان بطور نائب یا اللہ تعالیٰ کے خلیفے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو یہ اسلامی ریاست کی خصوصیت ہے کہ اس میں اصل قوت کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انسان کے پاس جو اختیار ہوگا وہ بطور امانت اور عارضی طور پر ہوگا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو جسے چاہے
بادشاہت عطا کرے اور جسے چاہے جو ہے وہ اس سے روک لے یا چھین لے. اسی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے اور اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ سب کا مالک ہے اور ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ عارضی ہیں, وہ کبھی بھی اس سے واپس لیے جا سکتے ہیں. اچھا جی, اسلامی ریاست کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جو قانون یا آئین کی جو بنیاد ہوگی وہ قرآن و سنت ہوگی. تو اس میں جو دستور تشکیل دیا جائے گا وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر دیا جائے گا. جو قرآن و سنت ہمیں ریاست کو چلانے کے اصول و ضوابط عطا کریں گے وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ ریاست کو جو ہے وہ چلایا جائے گا. اسی طرح اس اسلامی ریاست کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں شورائی ریاست ہوتی ہے, یعنی کہ باہم مشورے کے ساتھ جو ہے وہ چلائی جاتی ہے. جیسا کہ باہمی امور پر مشورہ جو ہے وہ کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا گیا. وشاورہم فی الامر, سورہ آل عمران آیت نمبر 159, کہ اے پیغمبر اپنے امور میں ان سے مشورہ کر لیا کیجیے. اور سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں بھی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کے بعد کوئی معاملہ آپ پڑھے جس کے متعلق نہ قرآن پاک میں صاف حکم موجود ہو نہ آپ کی حدیث و سنت میں ہو تو پھر کیا کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حالات میں میری امت کے نیک اور متقی لوگوں کو اکٹھا کرو اور معاملہ مشورہ کی غرض سے ان کے سامنے پیش کرو, ایک شخص کی رائے پر فیصلہ نہ کیا جائے. مطلب کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے عہد کے اندر بھی اور بعد میں بھی جو ہے اجتماعی معاملات کو باہم مشورے کے ساتھ ہی طے کیا جائے گا. تو یہ اسلامی ریاست کا ایک خاصہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ اسلامی ریاست کا ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ اسلامی ریاست سے ہی جو جدید جمہوریت ہے یا جمہوری نماز ہے, جمہوری نظام ہے, اس نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلامی ریاست سے لی ہیں اور جس کی وجہ سے دونوں کے اندر چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. مثال کے طور پر انسانی مساوات کی بات کی جائے تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ اسلامی ریاست نے اس کو اپنایا اور اسی سے مستعار جمہوریت نے لیا. قانونی مساوات کی اگر ہم بات کی جائے کہ حاکم اور محکوم, امیر و غریب جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک ہوں گے, تو ان میں کوئی بھی فرق نہیں کیا جائے گا. یہ بھی اسلامی ریاست کا جو ہے وہ خاصہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا اور یہ بھی جمہوریت نے مستعار لیا اسلامی ریاست سے. اور اسی طرح جو ہے وہ امور جو ہیں وہ باہم مشورے سے جو ہے وہ طے پائیں گے, تو یہ بھی جو ہے وہ اسلامی ریاست نے جو ہے وہ مستعار لیا. اسی طرح حقوق کا جو تعین اور تحفظ ہے کہ کس کا کیا حق ہے, کس کی کیا رسپانسبلٹی ہے, تو یہ بھی اسلامی ریاست نے طے کیا. اور ڈیموکریسی نے جو ہے یہ اسی سے اخذ کیا. حکومت کے احتساب کی اگر بات ہو اور عدلیہ کی آزادی کی بات ہو, سربراہ مملکت کے منتخب یا انتخاب کا مسئلہ ہو, شخصی آزادی کی بات ہو, تو یہ ساری کی ساری جو آپ کہہ لیجئے کہ چیزیں ہیں ڈیموکریسی کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں اور انہی خصوصیات کی وجہ سے ڈیموکریسی کو پوری دنیا اپنا رہے ہیں. تو وہ سارے کے سارے اصول جو ہیں اس نے جو خلافت کا نظام تھا اسلام کا, جس کو ہم اسلامی ریاست کا نام بھی دیتے ہیں, تو اس کی خصوصیات سے مستعار لے کر اس نے اپنے اندر ضم کیا ہے.
تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ اسلامی جمہوریت کے جو بنیادی اصول ہیں وہ اس وقت کی جو جمہوریت ہے اس نے بھی اپنائے رکھے ہیں. تو لہٰذا یہ اسلامی ریاست کی خصوصیات میں شامل ہے. اچھا جی، اسی طرح اسلامی ریاست ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے. فلاحی ریاست سے مراد وہ ریاست ہے جو عوام سے ٹیکس، آمریت اور ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ زیادہ طور پر نہیں لیتی اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہے اور ان کے لیے اپرچونٹیز ان کو دیتی ہے تاکہ وہ اپنا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر بنا سکیں. ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور ٹیکسز کم سے کم ان سے لیے جاتے ہیں، ضرورت پڑے تب لیے جاتے ہیں، ادروائز ان سے ٹیکسز نہیں لیے جاتے. تو اسلامی ریاست جو ہے وہ ضرورت کے مطابق ان سے جو ہے وہ زکوٰۃ اور عشر وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ ہر ایک نے دینی ہے. زکوٰۃ کے علاوہ اگر ضرورت ہو تو ان سے اضافی طور پر کچھ لیا جاتا ہے، ادروائز جو ہے وہ ان سے نہیں لیا جاتا. تو اسلامی ریاست جو ہے فلاحی ریاست ہوتی ہے. فلاحی ریاست جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے اس کو کہا جاتا ہے. پھر اسلامی ریاست کی خصوصیات میں ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ یہ نیکیوں کی ترویج اور برائیوں کا سد باب بھی کرتی ہے، یعنی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہیں اور برائیوں سے جو ہے وہ روکتی ہے. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو اور برائی سے جو ہے وہ منع کرتے ہو. تو یہ اسلامی ریاست کے اندر نیکیاں پروان چڑھتی ہیں اور برائیوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہوتا ہے. تو یہ اسلامی ریاست کی خصوصیت ہے. تو یہ اسلامی ریاست کی کچھ خصوصیت تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. اب ہم اسلامی ریاست کے جو فرائض اور مقاصد ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا جی، اسلامی ریاست کے جو فرائض و مقاصد ہیں میں مختصر طور پر ان کا تذکرہ کرتا چلا جاتا ہوں. دین کی اشاعت جو ہم نے اوپر کہا کہ اسلامی ریاست کے لیے اسلامی ریاست کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ دین اسلام کی جو ہے وہ اشاعت کی جا سکے. تو وہ پھر اسلامی ریاست جب ہوگی تو پھر ان کے فرائض اور مقاصد میں یہ چیز شامل ہوگی کہ وہ دین اسلام کی جو ہے وہ اشاعت کریں، اور پھر صرف اشاعت نہ کرے، اس کے فرائض اور مقاصد میں دین کی حفاظت اور دین کا دفاع کرنا بھی شامل ہوگا. دین اشاعت دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار و غلبہ دے دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکیوں کا حکم دیں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو ہے وہ برائی سے روکیں گے. یعنی کہ دین اسلام کی اشاعت بھی کریں گے اور اس کا تحفظ بھی کریں گے. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے جو ہے وہ روکتے ہو. تو اسی طرح دفاع دین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دین اسلام یا اسلام کے حوالے سے اعتراضات کرتا ہے یا ایسی کوئی بات کرتا ہے کہ جو نامناسب ہو، تو ان اعتراض کا جواب دینا اور مؤثر جواب دینا اور تسلی بخش جواب دینا، تو یہ جو ہے وہ اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اسلامی ریاست کے مقاصد میں یہ چیز شامل ہے.
اسی طرح اسلامی ریاست میں اسلامی قوانین کا جو نفاذ ہے اور نفاذ کرنا، ان کو نافذ کرنا اور اس پر عمل کروانا، یہ بھی اسلامی ریاست کے فرائض و مقاصد میں جو ہے وہ شامل ہے۔ جیسا کہ ہم اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ملکی دفاع، یعنی کہ ملک کو مضبوط کرنا، جیسے ہم نے ملک قوم کی ترقی کی بات کی، تو ملک کو بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے اس کا دفاع کرنا، یعنی کہ اگر کبھی بھی کسی بھی موقع کے اوپر اسلام کو یا اسلامی ریاست کو کوئی خطرہ ہو یا کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اس کے لیے مناسب کارروائی کرنا اور مناسب بندوبست کرنا، بیرونی دشمنوں سے ملک کو بچانا جو ہے وہ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے جو ہے وہ ایک فوج کا ادارہ قائم کیا جاتا ہے جو کہ اس ملک کو جو بیرونی دشمن ہیں اس سے بچاتا ہے۔ تو افواج کا قیام اور پیشہ ورانہ ان کی تربیت اور ان کے لیے جو ہے وہ ساز و سامان کی فراہمی جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو کہ ملک کے دفاع میں کام آتی ہے۔ اور پھر اسی طرح قومی سرمایہ کا صحیح مصرف، یعنی کہ اس ملک کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں ان کا صحیح استعمال جو ہیں کرنا، یہ بھی اسلامی ریاست کے فرائض و مقاصد میں شامل ہے۔ اسی طرح معاشی آپ کہہ لیجئے کہ اصلاح اور معاشرتی اصلاح، کہ جو کاروبار ہے اس کے طریقے اگر اسلام کے مطابق نہیں ہیں تو ان کو اسلام کے مطابق کیا جائے، اور اگر معاشرے کے اندر جو ہے وہ اسلامی قوانین کو یا اسلامی اقدار کو فروغ نہیں دیا جا رہا یا غیر اسلامی رسم و رواج قائم ہو رہی ہیں تو ان کا سدباب کیا جائے اور اسلامی اقدار کو جو ہے فروغ دیا جائے، یہ بھی اسلامی ریاست کے فرائض و مقاصد میں شامل ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ قومی اتحاد کی جو حفاظت ہے، یعنی کہ سب لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھنا اور ایک دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا، یہ بھی اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ میں نے بات کی کہ معاشی اور معاشرتی اصلاح جو ہے وہ کرنا، یہ بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور عہدوں پر اہل افراد کا تقرر کرنا، یعنی کہ جو بھی آپ ذمہ داری جس کو دیں وہ ایک ایسا فرد ہو جو کہ اپنے کام کو بخوبی سر انجام دے سکے، تو ایسے فرد کے اوپر ذمہ داری عائد کی جائے جو کہ اس میں اپنا بیسٹ دے سکے، تو یہ بھی ایسے لوگوں کا تقرر کرنا یعنی کہ انتخاب کرنا، یہ بھی اسلامی ریاست کے فرائض و مقاصد میں شامل ہے۔ اسی طرح اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت جو ہے یہ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں ہے، اس کے اوپر ہم اینڈ کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور عدل و انصاف کا قیام، کہ جس میں امیر غریب گورا کالا اور بادشاہ محکوم سب کے لیے جو ہے وہ ایک طرح کا حقوق، سب کے لیے ایک ہی بات ہو، ایک ہی چیز ہو اور ایک ہی قانون ہو، تو اس کی فراہمی کو یقینی بنانا یہ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسی طرح جو ہے اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں جو اور چیزیں شامل ہیں وہ انسان کی بنیادی ضروریات کی فراہمی ہے، یعنی کہ لوگوں کو اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں جس میں روٹی کپڑا اور مکان، ٹھیک ہے جی، روٹی کپڑا، یہ بنیادی ضروریات ہیں عوام کی، اس کی فراہمی کو یقینی بنانا یہ اسلامی ریاست کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔
کہ اگر عوام کو روٹی کپڑا اور مکان نہیں ملے گا تو وہ لوگ کیسے جو ہے وہ اپنا گزر بسر جو ہے وہ کر سکیں گے. تو یہ عوام کی بنیادی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا یہ حکومت کے اوپر یا اسلامی ریاست کے اوپر لازم ہے. اسی طرح انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام کرنا، جیسے کہ ہم نے ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر دی، تو اس کو انسانیت کے لیے کام کرے ریاست تو بہت اچھا ہے، اور یہ اسلامی ریاست کے فرائض و مقاصد میں شامل ہے. اسی طرح دیگر ممالک سے خوشگوار تعلق قائم کرنا تاکہ مل کر جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ ملک کی ترقی کے اندر جو ہے وہ کام کر سکیں، تو یہ بھی اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے. تو یہ کچھ بنیادی ذمہ داریاں تھیں جس کے اوپر میں نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. اور اب ہم لاسٹ کے اندر جو ہے وہ جو اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں کا سٹیٹس ہے، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں، اور ایک اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں کی حیثیت کیا ہے، اور کیسے جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ فروغ دے سکتے ہیں، اور اپنے مذہبی، سماجی، معاشی اور معاشرتی حقوق جو ہیں اس پر کیسے کاربند ہو سکتے ہیں. اچھا جی، اگر ہم بات کریں اسلامی ریاست میں نان مسلم کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام کا پیروکار ہوگا ہم اس کو مسلمان کہیں گے، اور جو جس علاقے کے اندر مسلمان ہوں گے اور ان کی حکومت ہوگی اور ان کا علاقہ ہوگا تو وہ اسلامی ریاست ہوگی. اور اس ریاست میں، اس اسٹیٹ میں جو ایسے لوگ زندگی گزار رہے ہوں گے جو کہ کسی اور مذہب کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو وہ غیر مسلم شہری ہوں گے. وہ غیر مسلم جو ہیں وہ شہری ہوں گے جو کہ اس اسلامی ریاست کے اندر جو ہیں وہ رہ رہے ہوں گے. تو اب ان غیر مسلموں کے جو بنیادی حقوق ہیں، جو ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہیں، وہ کون کون سے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اچھا جی، غیر مسلم کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے اختصار کے ساتھ بات کر دی، اور غیر مسلم شہری کس کو کہتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کر دی. اب ان کے حقوق جو ہیں ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا جی، اس میں سب سے پہلے مذہبی حقوق ہیں. تو مذہبی حقوق سے کیا مراد؟ مذہبی حقوق سے مراد یہ ہیں کہ وہ جس مذہب کے اوپر بھی کاربند ہیں یا جس مذہب کے ساتھ وہ وابستہ ہیں یا جڑے ہوئے ہیں یا اس کے پیروکار ہیں، اس کو اس مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا جو ہے وہ حق دیا جائے گا، اور وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. یا زبردستی یا ان کو مجبور کر کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین اختیار کرنے میں جو ہے وہ کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ واضح ہو گئی. تو لہٰذا جو جس مذہب پر بھی ہے تو اس مذہب پر اس کو رکھا جائے گا، کسی کو مجبور کر کے وہ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا. اسلامی ریاست کے اندر ان کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر مذہب کے اوپر باقی رہیں اور اپنے مذہبی جو معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ادا کرتے رہیں. ہاں، اس بات کا وہ ضرور خیال رکھیں کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں یا ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی دل آزاری ہو. تو یہ غیر مسلم شہریوں کو سب سے پہلے مذہبی حقوق اسلامی ریاست جو ہے وہ فراہم کرتی ہے. اس کے بعد معاشی حقوق، یعنی کہ روزگار یہاں کمانا، اس میں کاروبار وہ کر سکتے ہیں،
وہ جابس ان کو ہیں اویلیبل ہیں، وہ سرکاری عہدوں پر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اپنے معاشی حقوق جو ہیں وہ ان کو مکمل طور پر جو ہیں وہ دیے جائیں گے. تو وہ اپنے مذہب کے مطابق کاروبار کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جس ملک یا جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اس کی جو ہے وہ باؤنڈریز کیا ہیں، یا اس کے رول اینڈ ریگولیشن کیا ہے. تو اس کی روشنی کے اندر جو ہے وہ اپنے معاشی حقوق بھی جو ان کو حاصل ہوں گے، جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ کاروبار ہوگا، اور ان کی ملازمت کے طریقے ہوں گے، ایجوکیشن ہوگی، اور ساری کی ساری چیزیں ہوں گی. یہ بھی معاشی حقوق بھی جو ہے وہ اسلامی ریاست جو ہے وہ ان کو عطا کرتی ہے. اچھا جی، اسی طرح جو ہے وہ ان کو معاشرتی حقوق بھی جو ہیں وہ حاصل ہوں گے، یعنی کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، مکالمہ ہے، بات چیت ہے، خوشی غمی کے اندر شامل ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جو ہے وہ ہمسایوں کا تعلق ہوگا، اور ظاہری بات ہے جب کاروبار کریں گے تو ان کو دوسروں مذاہب کے ساتھ ملنا پڑے گا، اور ایجوکیشن حاصل کرنے جائیں گے تو وہاں بھی ان کے کلیگ اور دوست احباب بنیں گے. تو ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ ان کے معاشرتی حقوق جو ہیں وہ ان کو حاصل ہوں گے. اپنے لوگوں کے ساتھ یعنی کہ وہ اپنی رسم و رواج، اپنی جو ہے وہ ہالیڈیز سیلیبریٹ کرنے ہیں انہوں نے، تو وہ بالکل معاشرتی طور پر جو ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ معاشرتی حقوق بھی جو ہیں وہ ان کو عطا کرتا ہے اسلام. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے حقوق میں شامل ہوگا وہ حق تحفظ ہوگا، یعنی کہ ان کی آگے بھی آ رہا ہے جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ کیا جائے. یعنی کہ سب سے پہلے ان کو تحفظ دیا جائے، اور یہ گارنٹی دی جائے کہ ان کو یہاں پر کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی بھی خطرہ نہیں ہے. تو اور وہ اپنے آپ کو سیو کر محسوس کریں. تو یہ بھی ان کا حق ہے کہ اسلامی ریاست ان کو سیفٹی یا سیکورٹی جو ہے وہ فراہم کرے، اور وہ ہر طرح سے بے خوف ہوں، اور وہ پر امید ہوں کہ ان کو ان کے مذہبی حقوق ملیں گے، معاشی حقوق بھی ملیں گے، معاشرتی حقوق بھی ملیں گے، سیاسی حقوق بھی ملیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہو، اور اس کی یقین دہانی کرانا بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. اچھا جی، اسی کے ساتھ جو ان کے حقوق ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ ظلم و زیادتی سے ان کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے. ظلم و زیادتی سے تحفظ کیا جائے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا رویہ انسان اختیار نہ کرے کہ جو کہ ان کے مذہبی، سیاسی، سماجی حقوق کے اوپر ان کی زد پڑتی ہو. جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمہ، یعنی کہ ایسا فرد جو کہ ایک اسلامی ریاست میں رہتا ہے، پر ظلم کیا، یا اس کا حق مارا، یا اس سے طاقت سے زیادہ کام لیا، یا اس کی خوش دلی کے بغیر اس کا کوئی سامان لیا، تو قیامت کے دن میں اس کا مددگار ہوں گا، یعنی کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ذمی کو، یعنی کہ غیر مسلم شہری کو تکلیف دی تو میں اس کا فریق ہوں گا، اور جس کا میں فریق ہوں گا اس سے قیامت کے دن جو ہے وہ میں لڑوں گا. اور اسی طرح جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ظلم و زیادتی کے متعلق بھی احادیث بیان کی، اور ان کے جان، مال، عزت، آبرو کے تحفظ کے اوپر بھی احادیث موجود ہیں. جیسے کہ اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر یہ حکم موجود ہے، جس نے ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پایا سکے گا، جبکہ اس کی یعنی کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکے گی. اور مال کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کا جو اہل نجران کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدے کے اندر فرمایا کہ اہل نجران اور آس پاس والوں کے لیے اللہ کی پناہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے کہ ان کے مال، مذہب اور عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی،
اور کا تمام مملوک کا سامان کم ہو یا زیادہ، یعنی کہ جو بھی ان کے پاس ہوگا ان کی مال، مذہب اور عبادت گاہوں کا تحفظ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو یہ لکھا تھا کہ مسلمانوں کو اہل ذمہ یعنی کہ غیر مسلم شہریوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے، انہیں تکلیف دینے سے اور ناجائز طریقے پر ان کا مال کھانے سے روکو۔ تو یہ واضح طور پر جو ہے وہ احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ بات واضح طور موجود ہے کہ ذمی سے ہر قسم کی تکلیف کو جو ہے وہ دور کرنا ضروری ہے، اور اس کی غیبت مسلمان کی غیبت کی طرح حرام ہے، یعنی کہ ان کو بھی جو ہے وہ آپ ان کی غیبت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسلامی ریاست نان مسلم شہریوں کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ بھی جو ہے وہ فراہم کرتی ہے، اور بوقت ضرورت جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کی مدد بھی کرتی ہے، جیسا کہ حضرت ایک جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کا واقعہ ہے، اور امام ابو یوسف نے اپنی کتاب الخراج کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بوڑھے شخص کو بھیک مانگتے دیکھا جو کہ غیر مسلم تھا، تو آپ نے پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں تو اب کما نہیں سکتا، تو لہٰذا اپنا گزر بسر کرنے کے لیے تو مجھے ایسا کرنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ اس کو لے کر جو ہے وہ بیت المال کا جو نگران تھا اس کے پاس لے کر گئے، اور فرمایا کہ اس کو ماہانہ جو ہے وہ وظیفہ دیا جائے، اور فرمایا کہ جس ریاست نے غیر مسلموں کی جوانی سے فائدہ لیا ہے، حاصل کیا ہے، تو اب اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بڑھاپے کے اندر ان کا جو ہے وہ سہارا بنے۔ تو یہ جان، مال، عزت، آبرو اور بوقت ضرورت ان کی مدد کرنا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ آخر کے اندر ایک بات جو آخری نقطہ ہے اس کے اوپر بات کر کے ہم آج کا یہ ٹاپک کمپلیٹ کرتے ہیں کہ غیر مسلم شہریوں کے ساتھ سماجی تعلقات قائم کرنا۔ مثال کے طور پر پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیگر مذاہب سے وابستہ لوگ بھی موجود ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، اور دیگر مذاہب سے بھی مزید لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ تو ان کے ساتھ سماجی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہمسایہ ہے تو ایک ہمسائیگی کا ایک تعلق ہے، تو ہمسائیگی تو جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ اس میں مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق، ہمسایہ ہوتا ہے، اور نان مسلم ہمسائے کے بھی قرآن مجید اور احادیث کے اندر جو ہے وہ حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کے بھی اسی طرح ہمسائے کی طرح حق ہیں۔ جو مسلمان ہمسائے اس کے 2 حق بیان کیے گئے، اور جو غیر مسلم ہے اس کا 1 حق جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح سماجی تعلقات ہمسائی ہونے کی بنیاد کے اوپر قائم ہوتے ہیں، اور وہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک انسانیت کا، انسان ہونے کا تعلق ہوتا ہے، تو انسان ہونے میں سب برابر ہیں، جیسے کہ قرآن نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اور وہ ایک مرد آدم علیہ السلام ہے اور ایک عورت ماں حوا علیہ السلام ہے۔ تو وہ تمام انسان جو ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں، تو لہذا انسان ہونے کے برابر سے جو ہے وہ سارے کے سارے برابر ہیں، تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر بھی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کیا جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی میں اگزامپل دوں گا کہ خدا نخواستہ ہم جا رہے ہیں اور ہم کسی روڈ پر ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ اس کی مدد کرتے ہیں،
اور یہ جانے بغیر کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ تو ہم جو اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں وہ مذہب یا عقیدے یا نظریے کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم جو ہے وہ انسان ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم سب ایک جیسے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ سماجی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اور ایک تیسرا جو تعلق ہے یا تعلق کی جہت ہے وہ ہے قومی رشتہ۔ جیسے اب قومیت پرستی اور نیشنلزم اور سٹیٹس بن چکی ہیں، تو اب ملک پاکستان کے اندر جیسا کہ میں نے کہا بہت مذاہب کے لوگ وابستہ ہیں، لیکن مذاہب کے لحاظ سے وہ الگ الگ ہیں، لیکن ملک کے لحاظ سے وہ ایک ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جیسے مسلمانوں کو پاکستان عزیز ہے، ایسے ہی غیر مسلموں کو پاکستان عزیز ہوگا۔ اس کی اگزامپل میں یہ دوں گا کہ انڈیا کے اندر بھی پاکستان مسلمان موجود ہیں اور پاکستان کے اندر بھی مسلمان موجود ہیں، وہاں پر بھی نان مسلم ہیں، اور جس میں ہندو سب سے زیادہ ہیں، سکھ ہیں اور بدھ مت جینی سارے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی نان مسلم ہیں۔ لیکن جب بھی ملک کی بات آتی ہے تو انڈیا کے مسلمان انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کے مسلمان پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ انڈیا میں جو مسلمانوں کے علاوہ جو مسلمان رہتے ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں جو مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ یا دیگر مذاہب سے وابستہ لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ملک کے ساتھ یا وطن کے ساتھ محبت بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ اس کی اگزامپل دیکھ لیں کہ جب انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے مل کر بحیثیت قوم اپنے ملک کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو۔ تو غیر مسلم شہریوں کے ساتھ سماجی تعلقات کی تین جہات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک بطور انسان ہم سب ایک جیسے ہیں، ایک ہمسائیگی کا تعلق ہے، خوشی غمی میں ہم شامل ہوتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں اور ان کی خوشی کے اندر شریک بھی رہتے ہیں۔ ایک لمٹ ہے، اس سے ہم کراس نہیں کرتے۔ اور تیسرا قوم ہونے کا جو تعلق ہے، یہ کامن تین چیزیں ہیں، یہ سماجی تعلقات کی تین جہات ہیں، اور کسی غیر مسلم کے ساتھ سماجی تعلق کو قائم کرنا بطور انسان یا بطور ہمسایہ یا بطور قوم، تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور ان چیزوں کی جو ہے وہ فراہمی جو ہے وہ اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔ اس میں ہم نے ریاست کا عام مفہوم جاننے کی کوشش کی، اسلامی ریاست کس کو کہتے ہیں اس کے اوپر بات کی، اور ریاست یا اسلامی ریاست کے جو بنیادی عناصر ہیں اس کو تفصیل سے جانا۔ اس کے بعد اسلامی ریاست کیوں بنائی جائیں یا ریاست کس لیے ہوتی ہے اور اس کی ضرورت اہمیت کیا ہے، ہم نے کچھ نکات کے اوپر بات کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسلامی ریاست کی خصوصیات کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اسلامی ریاست کے جو فرائض اور مقاصد تھے، رسپانسبلٹیز آف اسلامک اسٹیٹس تھیں، اس کو تفصیل سے جانا، اور آخر کے اندر جو ہے وہ ہم نے اسلامی ریاست میں جو منورٹیز ہیں، جو دیگر مذاہب سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں اور ان کے ساتھ تعلق کی جہات کون کون سی ہیں، وہ تفصیل سے جانا کہ ایک غیر مسلم جو ایک اسلامی ریاست میں رہتا ہے اس کو مذہبی، سماجی، سیاسی اور معاشرتی حقوق جو ہیں وہ اسلامی ریاست جو ہے وہ فراہم کرتی ہے، اور یہ فراہم کرنا اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور آخر کے اندر میں نے جو لاسٹ میں بات کی کہ سماجی تعلقات کے حوالے سے تین جہات ہمیں نظر آتی ہیں، ایک بطور انسان ہونے کے، ایک ہمسائیگی کے تعلق کی، اور تیسرا جو ہے بحیثیت قوم۔ تو ان تینوں جہات کے اندر غیر مسلم شہریوں کے ساتھ سماجی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، اور اس کی مثالیں اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہیں۔
تو اس کے ساتھ ہی آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.